السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں یہ طیب الرحمن زیدی جو طالب الرحمن اور توصیف الرحمن کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے ایک دھوکہ رفع الیدین کے سلسلے میں ہم اس پر آج گفتگو کرتے ہیں اور اس کے دھوکے کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، غیر مقلدین جو بھی ہوں، اب دیکھیں وہ توصیف الرحمن ہوں، یہ معراج ربانی ہوں، یہ طالب الرحمن ہوں، جلال الدین قاسمی ہوں، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ہوں، ابو یحییٰ نور پوری ہوں، اور یہ عمر صدیق ہوں، اور پتہ نہیں ان کے جرجیس انصاری ہوں، عبداللہ ناصر رحمانی ہوں، اور جتنے ان کے بڑے نام ہیں، جتنے یہ یوسف پسروری ہے، سبطین شاہ نقوی ہے، وہ جتنے بڑے بڑے شور مچانے والے ہیں نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ ایک ہی طرف کی بات بتائے، دوسری بات چھپا دے، تو دھوکہ اسی کو تو کہتے ہیں نا، کہ بات کو چھپا دیا اور پوری حقیقت نہیں بتائی۔ اکثر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس عمل پر جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ان کے عمل کی بات ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے دلائل بتائیں گے، اور ان کے دلائل نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے، ان کا رد کریں گے، تو یہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح کا بھی یہ دھوکہ طیب الرحمن زیدی دے رہے ہیں۔ کس چیز کے سلسلے میں؟ رفع الیدین کے سلسلے میں۔ رفع الیدین تو بھائی ان کو تو اس طرح تو کرنا ہے نا۔ اب ان سے ایک سوال بڑا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ رفع الیدین کی بات کرتے ہو اور اس پر ہمیشگی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس طرح کے بیانات کرتے ہو کہ جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے، اس کی کوئی دلیل دے دیں، کوئی حدیث بتا دیں۔ اب جب ان کے پاس دلیل نہیں ملتی تو پھر وہ انداز دھوکے کا اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس طرح گفتگو کرتے ہیں تاکہ بندہ دھوکے میں آ جائے، وساوس کا شکار بن جائے، ان کا ذہن خراب ہو جائے۔ اب بالکل اسی طرح کا دھوکہ دے رہے ہیں یہ طیب الرحمن زیدی۔ سن لیجئے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دھوکہ کس طرح دے رہے ہیں۔ مسئلہ زیر بحث ہے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اذا رکع، جب رکوع کیا، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ رکوع ساری عمر کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مولوی نے مناظرے میں کہا جی پیغمبر علیہ السلام نے آخری نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ کہنے لگا جی اس میں رفع الیدین دکھاؤ، آخری نماز میں رفع الیدین دکھاؤ۔ ہم نے اسے کہا پیغمبر نے آخری نماز پڑھی تھی؟ کہتا جی ہاں پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس میں سجدہ دکھاؤ۔ کہتا سجدہ تو کیتا ہے۔ میں کہا بات رفع الیدین بھی کیتی ہے۔ اب ناظرین کرام دیکھیں، رفع الیدین کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ بھائی رکوع میں جاتے ہوئے جو رفع الیدین ہے، کہ وہاں کیا الفاظ آئے ہیں کہ جب رکوع کرتے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رکوع جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیشہ رکوع کیا نا۔ اب جب ہمیشہ رکوع کیا تو یہاں آ رہا ہے جب رکوع کرتے، جب رکوع کرتے تو رفع الیدین بھی کرتے، تو رکوع ہمیشہ کیا تو رفع الیدین بھی ہمیشہ کیا۔ اب دیکھیں بڑی دلیل آ گئی نا۔ اب عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، بھائی بات تو بن رہی ہے کہ بھائی رکوع جب کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور رکوع ہمیشہ کیا تو ظاہر ہے جب رکوع کیا ہے رفع الیدین کیا تو رفع الیدین ہمیشہ ہو گیا۔ تو ہم بتا رہے ہیں واقعی بات تو بن رہی ہے نا۔ اب لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، دھوکہ یہ ہے کہ ایک بات بتانا دوسری بات چھپانا۔ اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، سجدوں کا رفع الیدین صحیح نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں ان احادیث کو، سجدوں میں رفع الیدین جن حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ الفاظ دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ۔ اب جب سجدہ کرتے، جب سجدہ سے سر اٹھا دے، جب سجدوں سے سر اٹھا دے، جب سجدہ کرتے، جب سجدوں سے سر اٹھا دے۔ اب وہی بات اگر ہم دہرائیں غیر مقلدین کی، بھائی سجدہ ہمیشہ کیا نا، نماز میں ہمیشہ سجدہ کیا، تو جب سجدہ کیا ہاتھ اٹھائے، جب سجدوں سے سر اٹھایا ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا، تو پھر سجدوں والے رفع الیدین بھی ہمیشہ ہو جائے گی نا۔ لیکن غیر مقلد اس کو تو نہیں مان رہے نا، تو دھوکہ تو واضح ہو گیا نا۔ لیکن آگے بھی چلتے ہیں، تو سجدہ جب کرتے، سجدوں سے جب سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، تو سجدہ بھی ہمیشہ ہو گیا تو رفع الیدین بھی ہمیشہ ہو جائے گا، سجدوں والا نا۔ لیکن یہاں یہ بات نہیں بتانی ہوتی، اپنی کام کی بات بتانی ہوتی ہے۔ لیکن چلو ایک اور حدیث دکھاتے ہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث۔ اب یہ جب کہتے ہیں نا، جب یہاں یہ جب آ رہا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب رکوع سے سر اٹھاتے،
اب رکوع کا تذکرہ، رکوع میں جاتے اس طرح رکوع کرتے، گھٹنوں کو پکڑتے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب رکوع سے سر اٹھا، اب رکوع سے سر تو اٹھایا نا، کیا کرتے؟ استوى حتى يعود كل فقار، کہ ایسے سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ اپنے سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتے۔ اب جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح کرتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں رفع الیدین نہیں ہے، رفع الیدین نہیں نا، تو پھر یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ رکوع جب ہمیشہ کیا اور رکوع سے سر بھی ہمیشہ اٹھایا نا نماز میں، تو پھر جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین نہیں کیا، یہاں تو رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ اس طرح کا بالکل دھوکہ ہے۔ اب اگر وہ اس اصول پر آتا ہے جو بتا رہا ہے اس کے مطابق سجدوں کی رفع الیدین بھی ہمیشہ ہو جائے گی، اور پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا نہ کرنا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ اس طرح کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، کسی ایک حرف ایک لفظ کو پکڑ کر امت کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، ورنہ ترک رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں جن کو محدثین نے بھی مانا ہے، امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل بتایا ہے، اور خود غیر مقلدین نے مانا ہے، ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، یہاں تک کہ خود ان کے اسحاق جعلی نے کہا کہ بڑے بڑے ہمارے نیک اہل علماء اس چیز کو مان چکے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ثابت ہے۔ اللہ جل جلالہ من غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔